مزاج دار بہو ہنسی خوشی نئے گھر میں آ بسی۔ 3 دن محمد عاقل کی ماں نے کھانا بھیجا۔ چوتھے دن محمد عاقل نے کہا، لو صاحب اب خود کھانے کا بندوبست شروع کرو۔ مزاج دار نے کہا، سب اسباب بے ٹھکانے پڑا ہے، یہ رکھا جائے تو فراغت سے ہنڈیا چولہے کو دیکھوں، ابھی تو مجھ کو فرصت نہیں۔ 7 روز تندور پہ روٹی پکتی رہی، رات کو کباب، دن کو ملائی، اور کبھی دہی بازار سے منگاتے اور دونوں میاں بیوی روٹی کھا لیتے۔ آخر محمد عاقل نے کہہ کہہ کر کھانا پکوایا۔ اکبری نے کھانا کبھی پکایا نہ تھا، اب جو روٹی پکائی تو عجیب صورت کی، نہ گول نہ چوکھونٹی، ایک کان ادھر نکلا ہوا، 4 کان ادھر، کنارے موٹے، بیچ میں ٹکیا، کہیں جلی کہیں کچی، اور دال جو پکائی تو دال الگ پانی الگ۔ وہ ایسا کھانا پکاتی تھی کہ جس کو دیکھ کر بھوک بھاگ جائے۔ سالن بد رنگ بد مزہ، نمک کبھی زہر کبھی پھیکا پانی۔ چند روز تو محمد عاقل نے صبر کر کے کھا لیا، آخر اپنی ماں کے گھر جا کر کھانا شروع کر دیا۔ اب مزاج دار کو اور آرام ہوا، دونوں وقت بازار سے کچوریاں اور ملائی ربڑی کباب منگوا کر کھانے لگی۔ جو کھانا بچتا وہ کھا کھا کر زلفن پھول کے کپا ہو گئی۔ لیکن 10 روپے مہینہ میں یہ چکوتیاں کیوں کر ہو سکتی تھیں؟ چپکے چپکے گھر کا اسباب بکنے لگا اور محمد عاقل کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ایک روز محمد عاقل نوکری پر گیا ہوا تھا۔ اکبری دوپہر کو کنڈی لگائے بغیر سو گئی۔ کھلے دروازے میں سے چنیا جو آئی، اس نے دیکھا اکبری بے خبر سوتی ہے۔ فٹ سے گئی اور اپنے بھائی میرن کو خبر کی۔ وہ ایسا چور اچکا تھا، دن دہاڑے آ کے سارے برتن چرا کر لے گیا۔ اب جو اکبری اٹھی تو دیکھا گھر میں جھاڑو دی ہوئی ہے۔ وہ تو خیر ہوئی کوٹری کو قفل لگا ہوا تھا، اس کا اسباب بچ گیا، ورنہ جو چیز سامنے تھی سب لے گیا، پانی کا کٹورا تک نہ چھوڑا۔ محمد عاقل گھر آیا تو بہت مغموم ہوا، بیوی سے خوب لڑا، اپنا سر پیٹا، آخر رو دھو کر بیٹھ رہا۔ قرض لے کر ہلکی ہلکی 2 پتیلیاں مول لایا، چھوٹے چھوٹے برتن ماں سے مانگ لیے، لگن توا رکابی اس کی ساس نے بھیج دیں، غرض کسی نہ کسی طرح کام چل نکلا۔ ان دنوں ایک کٹنی شہر میں آئی تھی، ہر جگہ اس کا غل مچا تھا۔ محمد عاقل نے بی بی سے کہا، کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، سنا ہے شہر میں ایک کٹنی لوگوں کو لوٹتی پھر رہی ہے۔ ایک روز وہ کٹنی حجن کا بھیس بنا کر اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں پاس رکھتی تھی، تسبیح، خاک شفا، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر، مونگے کے دانے، ناد علی، پنج سورہ۔ گلی میں آ کر جو اس نے دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ اکبری نے سنا تو زلفن سے کہا، حجن گلی سے اٹھنے لگے تو یہاں بلانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن حجن کو بلا لائی۔ اکبری شدت سے بیوقوف تھی، ہر ایک سے جلد گھل مل جاتی تھی۔ اس نے حجن کی بہت خاطرداری کی اور بڑے شوق سے چیزیں دیکھیں اور سرما اور ناد علی پسند کیا۔ حجن نے باتوں باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھب پہ چڑھ جائے گی، 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا، 2 پیسے میں ناد علی حوالے کی، اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر مفت دے دی۔ اب تو اکبری خانم ریجھ ہی گئی۔ پھر حجن نے سمندر کے سفر اور عرب کے حالات کا بتایا تو اکبری نے کمال شوق سے سنا۔ اب حجن نے پوچھا، کیوں بھی تمہارے ہاں کوئی بال بچہ نہیں؟ اکبری نے ایک آہ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا، بیا کو کتنے دن ہوئے؟ اکبری نے کہا، ابھی برس نہیں گزرا۔ اب حجن کو اکبری کی بے عقلی کا یقین ہوا کہ اس نے اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے برسوں سے امیدوار ہو۔ کہنے لگی، بیٹی نا امیدی کی کوئی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال نہ سکو گی، البتہ ابھی اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا، میاں کا کیا حال ہے؟ اکبری نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ملاقات میں حجن سے ایسی بے تکلف ہوئی کہ اپنا کل حال کہہ دیا۔ ایک پہر حجن بیٹھی رہی، رخصت ہونے لگی تو اکبری نے پوچھا، اچھی بھی اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گرو کے محلے میں رہتی ہے، بہت بیمار ہے،
میں اسی کے علاج کے واسطے آگرے سے آئی ہوں۔ اس کی دوا دارو سے فرصت کم ہی ملتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر آموجود ہوئی اور ایک ریشمی ازاربند لیتی آئی۔ اکبری حجن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پوچھا یہ ازاربند کیسا ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے۔ کتنے کا ہے؟ 4 آنے کا ہے۔ اس محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ کر گزر کرتی ہیں، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ اتنا سستا ازاربند دیکھ کر وہ لوٹ ہو گئی، فوراً پیسے نکال کر حجن کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن بولی بہت اچھا، پہلے تم پیچھے کوئی اور۔ جاتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی تہوں میں تھوڑی سی لونگیں تھیں۔ اس نے 2 لونگیں اکبری کو دیں اور کہا ایک کو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری میاں کی پگڑی میں رکھ دو، پر وہ شاید شبہ کریں، تم تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا۔ بس اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ پر رہیں۔ میں جب حج کو گئی تھی تو جہاز میں بھوپال کی ایک بیگم تھی، ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی اور نواب صاحب بھی التفات نہیں کرتے تھے۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا، مراد کا موتی سمندر سے نکال کر لا۔ صبح اٹھ کر حج کی تیاری ہونے لگی۔ انہوں نے 500 مساکین کرایہ دے کر جہاز پہ سوار کرائے، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ 10 دن جہاز پانی پر چلتا رہا، 11ویں دن ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ملا نے بتایا یہ کوہ حبشہ ہے، اس پر ایک کامل فقیر رہتا تھا، اس کے پاس جو گیا بامراد آیا۔ بیگم نے کہا مجھے کسی طرح اس پہاڑ پر پہنچا دے۔ ملا نے جہاز کو لنگر کیا اور ایک کشتی میں ہم کو لے کر چلا۔ مجھے بیگم نے سہیلی بنایا تھا، اس لیے میں ساتھ ہی گئی۔ پہاڑ خوشبو سے مہک رہا تھا، ہو کا عالم طاری تھا، نہ آدم نہ آدم زاد۔ ایک غار میں شاہ صاحب رہتے تھے، نورانی صورت جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی اور بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کے دم کر دیا۔ مجھے حکم دیا کہ جا آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی یہ 2 لونگیں انہی میں سے ہیں۔ ہم جب حج سے لوٹے تو وہ نواب صاحب جو بیگم سے بات بھی نہ کرتے تھے 1 مہینے سے آ کر بمبئی میں پڑے تھے۔ جوں ہی بیگم نے جہاز سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے قدموں میں سر رکھ دیا اور رو رو کے خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بیگم کے پاس رہی، میرے ہوتے ان کے 4 بیٹے ہو چکے تھے۔ پھر میں نے بیگم سے اجازت لی کہ شاہ صاحب نے دلی اور آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ یہ حکایت سن کر اکبری خانم دل و جان سے حجن کی معتقد ہو گئیں۔